وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ کریں گے۔ سورہ اخلاص میں 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دو، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد یکتا ہے، ایک ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، جسے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم نہیں، یلد یا اس نے، لد جنا، لم یلد نہیں اس نے جنا، ولم اور نہ، و اور، لم نہ، یو وہ، لد جنا گیا، ولم یولد اور نہیں وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہ، یکن ہے، لہو ل واسطے، ہو اس کے، کفوا ہمسر یا برابری کرنے والا، احد کوئی بھی، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی۔ یہ مختصر سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثلث 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ہر رکعت میں دیگر سورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون اور کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا، یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آ گیا ہوں جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہ تھا، قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں میں سے کسی پر بھی اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے۔ دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ رائج تھا۔ پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا تھا جب ابراہہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے معبود موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا، اور وہ کعبے کو بھی بیت اللہ کہتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں
کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ عنکبوت میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورہ مومنون میں ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش زمین کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورہ یونس میں ہے، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں کس کے اختیار میں ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اسی سورہ یونس میں ایک اور جگہ ہے، جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شادان سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں یوں دہرائی گئی ہے، جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ ان آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھیے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون اور کیسا ہے جس کی بندگی و عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تو انہیں جواب دیا گیا هو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق مانتے ہو اور سخت وقت آنے پر جسے دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ سے آپ آ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا، اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا زندہ نہ ہو، سنتا اور دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم اور حکیم نہ ہو، اور رحیم اور کریم نہ ہو، اور سب پر غالب نہ ہو۔ پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ هو اللہ کہنے کے بعد احد کہہ کر ان کا جواب کس طرح دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا۔ اس لیے ان کے ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ احد کہہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہی ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا۔ خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا اللہ ہے اور کوئی اس کا ہم جنس نہیں۔ اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔
وہ اجزا سے مرکب وجود نہیں ہے جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو، جو کوئی شکل اور صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو اور جس کے اندر کسی قسم کا تغیر و تبدل ہوتا ہو، تمام اقسام کی کثرتوں سے بالکل پاک اور منزہ وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں ایک لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کثرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا، حتیٰ کہ ایک کائنات، اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن احد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الہ واحد، ایک ہی معبود یا اللہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے کہا گیا ہے، محض واحد کہیں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں طرح طرح کی کثرتیں رکھتی ہیں، بخلاف اس کے اللہ کے لیے اور صرف اللہ ہی کے لیے احد کا لفظ مطلقاً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ایسی ہے جس میں کسی حیثیت سے بھی کوئی کثرت نہیں، جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا ہے اور اس فقرے میں اللہ صمد کہنے کی کیا وجہ ہے۔ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں، بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے، اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق، کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے، بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا کی ہر چیز اپنے وجود بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے، وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، مفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ و تقسیم ہو، ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے، یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے تمام و کمال متصف ہے، وہ الصمد ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یکانہ ہو، کیونکہ ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں، دو یا دو سے زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتیں۔ اس کے الصمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہو، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو،
اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوش مند آدمی نہیں کر سکتا۔ مشرکین نے ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کیا ہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی کوئی جنس ہے جس کے بہت سارے افراد ہیں اور ان میں شادی بیاہ اور تولد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالاتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی اس جہالت سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ ان کے ہاں بھی کسی بزرگ انسان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دینے کا عقیدہ پیدا ہو گیا۔ ان مختلف تہمات میں دو قسم کے تصورات ہمیشہ خلط ملط ہوتے رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے رہے ہیں وہ اس ذات پاک کی نسبتی اولاد ہے، اور بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کو وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں اسے اللہ نے اپنا متنبع بنایا ہے، اگرچہ ان میں سے کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ معاذ اللہ کسی کو اللہ کا باپ قرار دیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی ہستی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ وہ تولد و تناسل سے پاک نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ وہ بھی انسان کی طرح اس قسم کی کوئی ہستی ہے جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اور جس کو لا ولد ہونے کی صورت میں کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر انسانی ذہن اس گمان سے محفوظ نہیں رہ سکتا کہ اسے بھی کسی کی اولاد سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے تھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے اور کون اس کے بعد وارث ہوگا۔ ان جاہلانہ مفروضات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ منطقہ طور پر ان کو فرض کر لینے سے کچھ اور چیزوں کو بھی فرض کرنا لازم آتا ہے، یہ کہ خدا ایک نہ ہو بلکہ خداؤں کی کوئی جنس ہو اور اس کے افراد خدائی کے اوصاف، افعال اور اختیارات میں شریک ہوں۔ یہ بات خدا کی صرف نسبی اولاد فرض کر لینے ہی سے لازم نہیں آتی بلکہ کسی کو متنبع فرض کرنے سے بھی لازم آتی ہے، کیونکہ کسی کا متنبع لامحالہ اس کا ہم جنس ہی ہو سکتا ہے، اور جب معاذ اللہ وہ اللہ کا ہم جنس ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خدائی کے اوصاف بھی رکھتا ہے۔ ان آیات میں ہر پہلو سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے لیے نسبی اولاد یا متنبع بنائی ہوئی اولاد تجویز کرتے ہیں، اور اس کے غلط ہونے کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ اور اسی مضمون کی دوسری بہت سی آیات جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی بہترین تفسیر کرتی ہیں۔ اصل میں لفظ کفواً استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، مساوی۔ نکاح کے معاملے میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہوں۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے مانند یا اس کا ہم رتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔ شکر الحمدللہ، سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا اور آس پاس تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔